بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو عشق حقیقی چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم عشق الہی کے اثرات پر بات کریں گے۔ عشق الہی کی برکات اتنے زیادہ ہیں کہ جس انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جاتی ہیں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کو منور کر دیتی ہیں۔ چہرے میں تاثر۔ عاشق صادق کا چہرہ عشق الہی کے انوار سے منور ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی نظریں جب اس کے چہرے پر پڑتی ہیں تو ان کے دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ دوسرے لوگ نے ان سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ مسلمان ہیں لہذا ہم بھی مسلمان بن گئے ہیں۔ حضرت مرشد عالم ایک مرتبہ حرم شریف میں تھے کہ آپ کی نظر حضرت مولانا قاری محمد طیب کے چہرے پر پڑی۔ آپ نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ قاری صاحب آپ نے ایسا نورانی چہرہ کیسے بنایا؟ انہوں نے مسکرا کے کہا، یہ میں نے نہیں بنایا، میرے شیخ نے بنایا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ والوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہیں تم دیکھو تو اللہ یاد ہے، گویا اللہ والوں کے چہرے پر اتنے پرانوار ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے بارے میں ہے، گویا سجدوں کی عبادتیں چہرے پر نور بنا کر سجا دی جاتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت ناساز تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کروا رہے تھے تو ایک نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت گھر کا دروازہ کھول کر مسجد میں دیکھا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں لگا جیسے وہ قرآن کا ورق ہو۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ جب عصر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک لے کر بیٹھے تھے اور ان کے چہرہ انور کو دیکھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے تصور میں یوں لگتا ہے کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ تیری گود رحل کی مانند ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کی مانند ہے، اور اے ابوبکر تو قاری ہے جو بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ بایزید بستانی کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جو دیکھتا تھا اس کے دل کی گرہ کھل جاتی تھی۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس کے دل کی گرہ نہ کھلی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بایزید بستانی کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کے دل کی گرہ کھل جاتی تھی؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، ارے نامعقول، ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہی کب تھا؟ وہ شخص حیران ہو کر کہنے لگا کہ دیکھا کیوں نہیں؟ فرمایا، ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا، اگر ایک مرتبہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر نگاہ ڈال لیتا تو ہدایت سے محروم نہ رہتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے عالم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھنے کی نیت سے آئے مگر چہرہ انور کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ آئے تو کسی اور مقصد سے تھے، یہ کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تابعین حضرات میں سے بعض حکام نے اپنے لوگوں کو کفار کے پاس جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے باپ دادا کو تو تم جزیہ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں، وہ لوگ آتے تھے تو ان کے کپڑے پھٹے پرانے، ان کے بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں رات کی عبادتوں کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہوتے تھے، مگر چہروں پر اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تم میں وہ اوصاف نہیں جو ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ نگاہ میں تاثیر۔ عاشق صادق کی نگاہ اتنی پرتاثیر ہوتی ہے کہ جہاں پڑتی ہے اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔
بقول شخص نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت خواجہ غلام حسن سبکتگین رضی اللہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ ان کی خدمت میں کوئی کافر آتا اور یہ اس کی طرف نگاہ بھر کر دیکھتے تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ ایسے کئی جوان ہندو مسلمان بن گئے۔ ہندو نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا کہ یہ آدمی ہمارے نوجوان کو زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ جب آپ تشریف لے گئے اور پوچھا کہ مجھے کسی وجہ سے بلایا گیا ہے، مجسٹریٹ نے کہا آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ ہندو کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ حضرت خواجہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ پھر ایک طرف دائرہ دائر کرنے والے ہندو کھڑے تھے، ان کی طرف متوجہ ہو کر ایک سے پوچھا، ارے میاں کیا میں نے آپ کو مسلمان بنایا ہے؟ اس نے جواب میں کلمہ پڑھ دیا۔ پھر دوسرے تیسرے اور چوتھے کی طرف اشارہ کیا تو سب نے کلمہ پڑھ دیا۔ مجسٹریٹ خود ہندو تھا، اس کو ڈر ہوا کہیں میری طرف بھی اشارہ نہ کر دیں۔ کہنے لگا بس بات سمجھ میں آ گئی، مقدمہ خارج کر کے آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر نے دہلی کی ایک مسجد میں 18 سال اعتکاف کی نیت سے گزارے۔ اسی دوران میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی مکمل کیا۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو سامنے ایک کتے پر نظر پڑی۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جذب طاری رہتا، دوسرے کتے اس کے پیچھے چلتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے العین الحق، نظر لگنا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بعض کو نظر لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارنے کا طریقہ بتایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس نظر میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اگر وہ اثر کر سکتی ہے تو اشراف کی وہ نگاہ جس میں اخلاص ہو، رحمت ہو، شفقت ہو، اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ زبان میں تاثیر۔ عاشق صادق کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اس سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لی جاتی ہے، دوسری طرف ان کی بات مخلوق کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ عام انسان وہی بات کرے تو دوسروں پر اثر نہیں ہوتا، مگر سوز عشق رکھنے والا اگر وہی بات کرے گا تو دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے گی۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تحصیل علم سے فارغ ہو کر گھر آئے تو ایک محفل میں حضرت نے اسے فرمایا کہ بیٹا یہ سالکین کی جماعت تمہارے ساتھ بیٹھی ہے، انہیں کچھ نصیحت کرو۔ صاحبزادے نے علوم و معارف سے بھرپور وعظ کیا مگر لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بالآخر حضرت نے فرمایا فقیرو، کل ہم نے دودھ رکھا تھا کہ سحری کریں گے، مگر بلی آئی اور اس سے پی گئی۔ بس یہ بات سنتے ہی سب لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ محفل کے اختتام پر گھر پہنچے تو حضرت نے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا تم نے اتنا اچھا بیان کیا مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میں نے عام بات کہی تو لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ صاحبزادے نے کہا ابا جان یہ تو آپ ہی سمجھا سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب دل سوز عشق سے بھرا ہو تو زبان سے نکلی ہوئی ہر بات میں تاثیر ہوتی ہے۔